السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 کی اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے کامران ایس پی صاحب سے میٹنگ کرتا ہے اور ایس پی صاحب کو کہتا ہے کہ بس مجھے صاف اور شفاف تحقیقات چاہیے اور یہ وہ، تو ایس پی صاحب اس کو کہتا ہے کہ ہاں تو میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور میرا ایک مشورہ یاد رکھنا، یا تو مجھ سے نیچے کسی افسر سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا اور نہ ہی مجھ سے اوپر کسی سے سفارش کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک دفعہ اس کیس کو صاف اور شفاف طریقے سے پورا ہو لینے دو، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے سب کچھ سب کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس پر وہ جواب دیتے ہیں ہاں بس میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ صاف اور شفاف طریقے سے یہ کیس ایک دفعہ ختم ہو جائے۔ تو اس پر وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے ایس پی صاحب اور اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں وی آر آن دا سیم پیج، آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ کیس صاف طریقے سے انصاف سے پورا ہو جائے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کیس کی آخر سچائی ہے کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ باہر پولیس کی موبائل کھڑی ہوتی ہے اور اس میں وہی 3 پولیس افسر کھڑے ہوتے ہیں، جو اس میں سے ایک جوس پیتا ہے، سارے جوس پیتے ہیں اور ایک سب کے گلاس جمع کر کے اس ٹھیلے والے کو دیتا ہے۔ ٹھیلے والے جب اس سے کہتا ہے کہ سر پیسے، تو وہ کہتے ہیں ہاں میں تم سے تھوڑی پیسے لوں گا۔ اس پر وہ جواب دیتا ہے سر آپ نے جوس پیا ہے، آپ کو پیسے دینے ہیں۔ اس پر ایک دم سے وہ اس کو کہتا ہے اچھا تم نے ادھر روڈ کے بیچ میں جو ٹھیلا لگایا ہے اس کا تمہارے پاس کوئی اس کے کاغذات ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں، معصومیت سے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے بیچارہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس پر وہ کہتا ہے تو پھر جاؤ، اور وہ جوس کے گلاس خالی لے کر اسی طرح آرام سے چلا جاتا ہے۔ اس پر دوسرا پولیس افسر اسے کہتا ہے بنا ہیروئن کے ہیرو، زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں، جا اور جا کے اس کو پیسے دے کر آ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کامران اسی افسر کو کال کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میٹنگ تو میری بہت بری گئی ہے اور تم مجھے بتاؤ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہے کیا، کوئی کام ہوا کیا؟ تو وہ اس کو جواب دیتا ہے نہیں سر فی الحال تو کوئی کام نہیں ہوا، آپ کے کیس سے متعلق کچھ نہیں ہو سکا۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ میٹنگ تو میری ایس پی صاحب سے بہت بری گئی ہے، مجھے ایک بات تو بتاؤ کوئی تو قیمت ہوگی ایس پی صاحب کی۔ اس پر وہ کامران کو کہتا ہے سر کامران سر ایسا سوچئے گا بھی مت، ایک اچھا نام ہے ایس پی صاحب کا یہاں پر اور اس ڈپارٹمنٹ میں، اور وہ بالکل یہ کام نہیں کرتے۔ اس پر کامران ایک دم کال کاٹ لیتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے وہی کامران والا وکیل کسی اور کی کیس کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور اس نے مجرم کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوتا ہے، یہ لوگ ریہرسل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مجرم سے دھڑا دھڑ سوالات کرتا ہے اور کہتا ہے اچھا تو آپ نے پستول تو آپ کی تھی؟ اس پر وہ جواب دیتا ہے مجرم کے وہ تو چوری ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا تو آپ کا موبائل فون بھی آن تھا اور اس کی لوکیشن بھی وہی تھی اور موبائل بھی آپ کا اسی وقت وہیں پہ اسی جائے وقوع پر تھا، تو کیا موبائل بھی چوری ہو گیا تھا؟ اس پر وہ جواب دیتے ہیں ہاں شاید، ایسے کر کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس پر وکیل اسے کہتا ہے کہ یہ ہاں شاید کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہاں یا نہ، یا ہاں میں جواب دو یا نہ میں جواب دو کہ کیا موبائل چوری ہوا تھا یا نہیں۔ اس پر وہ ایک دم سے کہتا ہے کہ ہاں میرا موبائل بھی چوری ہو گیا تھا۔ پھر وہ تیسرا سوال کرتا ہے کہ اچھا اور گاڑی بھی تو وہیں پر کھڑی تھی، تو اس کا مطلب کیا تمہاری گاڑی بھی چوری ہو گئی تھی؟ اس پر وہ ایک دم سے ہاں کہتا ہے اور اس پر وکیل کہتا ہے کہ اچھا تو اس کا مطلب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ چوری ہو گئی تھی؟ تو دیکھیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تینوں چیزیں ایک ساتھ آپ کی چوری ہو جائیں؟ یہ بات پورا ثابت کرتی ہے کہ آپ نے ہی قتل کیا ہے اور آپ کو قتل کی سزا موت ہے اور ٹل ڈیتھ۔ اور اس طریقے سے وہ اس کو پھنسا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے یہ بات پوری ثابت ہے کہ اس کے ہاتھوں نے قتل کیا ہے اور اس کو اب سزائے موت ملنی چاہیے۔ اس پر ایک دم سے اس کا باپ آتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہیں اپنے بیٹے کے لیے وکیل رکھا ہے اور تم اسی کے خلاف اس کو وہ کر رہے ہو، پھنسا رہے ہو۔ اس پر وہ جواب دیتا ہے دیکھیں میری بات سنیں، میں اس کو پھنسا نہیں رہا لیکن میں اس کو پریکٹس کروا رہا ہوں کہ یہی سارے سوالات میرے علاوہ جو دوسرا وکیل ہوگا وہ ضرور کرے گا، تو اس کو جواب دینے ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں وکیل تو میں آپ کو ہی رکھوں گا اور آپ نے اس کا کیس جتوانا ہے۔ اس پر وکیل ایک دم سے کہتا ہے اچھا تو ٹھیک ہے، میں پھر آپ کو وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا اور اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اس پر وہ جواب دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، اور اگر میرے بیٹے کو سزائے موت ہوئی تو یہ بات یاد رکھنا کہ اس کے وکیل کو بھی سزائے موت ہو جائے گی۔ تو اس پر وہ جواب دیتے ہیں نہیں مجھے مرنے کا کوئی پلان نہیں ہے، میں نے اس کی ضمانت کرائی ہے اور میں اس کی موت بھی ٹلوا دوں گا، میں اس کو موت سے بچا لوں گا۔ تو پھر اس لڑکے کا باپ کہتا ہے ہاں صحیح ہے، بس تم جیسا جیسا کہو گے ویسا ویسا ہی ہوگا۔ اور اس پر باپ کہتا ہے پکی بات ہے ایسا ہی ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے ایک اچھی پکی کیا بات ہوتی ہے، بس آپ چیک جمع کروائیں اور بینک میں اور ایسا ہی ہوگا بالکل۔
اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کامران اسی رشوت والے پولیس آفیسر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اس سے وہ یہی بات ہی کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اتنا برا کیا ایس پی صاحب نے، پہلے تو آدھے گھنٹے مجھے ویٹ کروایا، اتنے میں عدیل ملک کی کال آ جاتی ہے اور وہ ایک دم فون اٹینڈ کرتا ہے۔ عدیل ملک اسے کہتا ہے تو کیا سوچا سر آپ نے انٹرویو کے بارے میں؟ اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ میں کر دوں گا، انٹرویو کے لیے آؤں گا، لیکن ابھی ایک دم سے کیس ختم تو ہونے دیں، پہلے